ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تقدیر کا یوٹیوب چینل. میں ہوں ارشد ندیم اور آج ہمارے ساتھ ہیں جناب ظفر سریش والا صاحب، جو مختلف جہتوں سے عوام میں اپنی ایک شناخت اور ایک اپنی انفرادی پہچان رکھتے ہیں. آپ ایک ماہر تعلیم، آپ ایک کامیاب بزنس مین، آپ ایک سوشل ورکر، آپ ایک مسلم دانشور اور بہت ساری ان کی حیثیتیں ہیں. تو ہم آج سوال کرتے ہیں، امت مسلمہ میں جو خوف و ہراس آج پیدا ہو رہا ہے. بی جے پی کہتی ہے کہ کانگریس یہ ڈرا رہی ہے بی جے پی سے، کانگریس کہتی ہے کہ بی جے پی ڈرا رہی ہے. تو یہ خیر مسلمانوں میں تو ڈر ہے، اس ڈر کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دانشور طبقہ کیا سوچتا ہے؟ نفسیاتی الجھن سے کیسے نکالا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈر اور مسلمان یہ دو ایک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے. تو پھر یہ ڈر اور خوف کسی بھی چیز سے، یہ یا تو وہ بات غلط ہے ہماری یا یہ غلط ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتی. تو دیکھیے، یہ اگر ڈر ہے، اگر کوئی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ بیجا ہے اور میں نہیں مانتا. اس لیے کہ میرا ملک میں سفر ہو رہا ہے، پورے ملک میں، خاص طور سے یو پی کے بھی بہت سارے علاقوں میں، یعنی یہ پچھلے 2 3 4 5 6 سال کے اندر ملک کے اکثر حصوں میں جانا ہوا. بنگال کے کئی علاقوں میں، آسام میں، راجستھان میں، ہریانہ میں، ساؤتھ کے اسٹیٹ میں، گجرات میں بھی. تو کوئی ایسا ڈرا ہوا نہیں ہے مسلمان. یہ اخبار میں سرخیوں میں آتی ہے کبھی وہ لنچنگ کا کوئی مسئلہ آتا ہے یا آتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے بالکل. اس لیے کہ یہ ہوتا رہے گا، یعنی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں بالکل ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی. ہاں، جو آپ نے ایک بات جو کانگریس والی کہی، تو ہاں، وہ الیکشن کے زمانے میں کانگریس پارٹی یا بہت ساری سیکولر پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں بھائی ہم کو ووٹ دو نہیں تو بی جے پی آ جائے گی، وہ ڈرانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی مسلمان کی حیثیت اتنی ہو گئی، بس مطلب مسلمانوں کو کیا دیں گے بھائی؟ بی جے پی پیچھے سے بچا لیا نا آپ کو، تو مطلب مسلمان کو اور کچھ نہیں چاہیے. مسلمان کو تعلیم نہیں چاہیے، مسلمان کو اپنے کاروبار کے معاملے کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے، مسلمان کو ہیلتھ نہیں چاہیے. یعنی مسلمان کو صرف اتنا چاہیے کہ بھائی بی جے پی سے آپ کو بچا لیا. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ پھر یہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ ہوا ہے ایسا. میں بہار کی کچھ بات کو جانتا ہوں کہ اس زمانے میں، ابھی کا نہیں، جو اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا جس میں لالو پرساد کی اور ان لوگوں نے، کانگریس اور ان لوگوں نے ساتھ میں حکومت کی تھی، ہاں 2015 میں. تو مجھے بہت اچھا یاد ہے کہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم بی جے پی سے بچائیں گے. اور پھر جب حالات میں کچھ ہوا نہیں، اس لیے کہ جیسے حکومت کی کرسی پہ بیٹھ گئے تو ووٹ تو مسلمانوں سے لیے، لیکن منسٹری تک مسلمانوں کو نہیں دی. اور مجھے یاد ہے کہ جو بڑی علمبرداری کرتے ہیں مسلمانوں کی، ایک عالم دین ہے بہار کے بڑے، وہ گئے لالو پرساد یادو کے پاس، یا جو اس وقت کی جو حکومت تھی ان کے پاس، کہ بھائی مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر، تو کہا کہ بھائی بی جے پی سے بچا لیا نا آپ کو، بس جاؤ. گویا مسلمان کا کام الیکشن میں صرف اتنا ہے کہ بی جے پی سے بچ جاؤ. تو یہ بہت غلط ہے. مسلمان اس ملک کا شہری اتنا ہی ہے جتنا اور کوئی ہے، اس کی بھی ضرورتیں وہی ہیں جو کسی اور کی ہیں. تو اگر ہم پیمانہ بنائیں الیکشن کے زمانے میں، تو ہمارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم کے معاملے میں ہمیں کون آگے بڑھا سکتا ہے، ہمارے کاروباری جو چیزیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اس میں کون ہمارے ان معاملوں کو دیکھ سکتا ہے، ہیلتھ اور باقی جتنی چیزیں جو ہیں، انویسٹمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کون دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہ ہمارا عنوان ہونا چاہیے الیکشن میں. آپ وزیر اعظم نریندر مودی کے قریبیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے اندر کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں. وہاں کیا سوچا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کو کیسے شامل کیا جائے، کیسے ان کا ارتقاء، ان کی ترقی، ان کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے؟ نہیں، دیکھیے بالکل، میں ایک ہے، دیکھو سیاست ہے، یعنی بی جے پی کی ایک سیاست ہے، اور ایک یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں.
جو وزیر اعظم کا 6 سال ہو گئے یہاں دہلی میں، اس سے پہلے ہم نے 12 سال ان کے گجرات میں بھی دیکھے. تو میں نے دیکھا کہ دیکھیے جب وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اقتدار کی، یا پرائم منسٹر بھی اور پہلے چیف منسٹر بھی، تو وہاں ان کے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے ہندو اور مسلمان کی. وہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، 13 سال وہاں بھی دیکھا اور یہاں 6 سال دیکھا. ابھی بھی میرا جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو میں یہ تعلیم و تربیت کے جو پروگرام میں کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں حکومت کے سپورٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم لوگوں کے جو عنوان ہیں، جو ہم ورک شاپ جو چلاتے ہیں خاص، تو اس میں ایک فائنینشیل لٹریسی ہے، ایک کیپٹل مارکیٹ کی اویئرنیس ہے، اور دوسرا انٹرپرینرشپ. یعنی ایک مسلمان بچہ، یا اب پہلے تو ہم مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے تھے لیکن اب تو یہ ایک عام اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ ایک بچے کے ذہن میں ایک آئیڈیا جب آتا ہے، وہ آئیڈیا کاروبار میں کیسے تبدیل ہو، تو اس کے لیے ہم ورک شاپ چلاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ ساری ورک شاپ جو چلتی ہے وہ یا تو اس میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے، یونین بینک ہے، سینٹرل بینک ہے جو اس میں فائنینشیل لٹریسی میں آتے ہیں، کیپٹل مارکیٹ کا جو معاملہ ہے اس میں یا تو نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہمارے ساتھ ہوتی ہے یا بامبے اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے. جو انٹرپرینیورشپ کا ہم جو کرتے ہیں اس میں ٹائی ہمارے ساتھ ہے، دا انڈس انٹرپرینور کے نام سے، جو دنیا میں بہت مشہور ہیں. کاروبار کیسے کرنا اس کی وہ ورک شاپ چلاتے ہیں. اب یہ تینوں کا تعلق حکومت سے ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں تو آتے ہی نہیں. یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ 2-5 ہزار آپ کو پھینک دیں، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز زندہ ہو جائے اس کے لیے حکومت فکر مند ہے. بلکہ میری ہمیشہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار مسلمانوں کا جو ایلینیشن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا ہے؟ تو وہ بالکل نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی تعلیم کے معاملے میں بالکل، اس لیے کہ اب آپ نے جو تعلیم کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ جو ابھی ایڈوکیشن کی جو پالیسی جو ڈکلیئر ہوئی آئی تھنک 2020 میں، جی، جو پچھلے 30-40 سال کے بعد، تو مجھے یاد نہیں ہے پہلی بار، اس لیے کہ جب پالیسی فائنل ہو چکی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے، جب جاوڈیکر صاحب تھے منسٹر، ان کو کہا کہ بھائی اس میں مائنورٹیز کا تو کوئی اور مدرسے والوں کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پھر انہوں نے پہلی مرتبہ، جس میں تھا، جو ان کی جو نیشنل اکیڈمی ہے اور جو ٹیم تھی، یعنی یہ جو ایڈوکیشن پالیسی کستوری رنگ راجن صاحب جو اسرو کے جو چیئرمین تھے ان کے ماتحت میں تھی. انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کو بلایا، یعنی مدرسے کے لوگوں کو بلایا، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم، جتنے جو ہمارے بڑے مدارس ہیں ان کے جو محتمم حضرات ہیں ان کو بلایا، مائنورٹی انسٹیٹیوشن والے ان کو بلایا، ہمارے انجمن اسلام اور بھی جو لوگ جو چلاتے ہیں بمبئی میں، اور میں بھی تھا اس میں. اور انہوں نے کہا آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں. اب میں ایک بات یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں صرف دارالعلوم دیوبند سے مفتی اسماعیل صاحب آئے، باقی ندوہ سے کوئی نہیں آیا. بہار میں سب کو بھیجا انہوں نے، عمارت شریعہ والوں کو اور جتنے بھی ہیں، کوئی نہیں آیا. تو جب بلایا تو آئے نہیں. لیکن بہرحال ہم 14 یا 15 لوگ تھے، تو ہم سے انہوں نے بہت توجہ سے باتیں سنی. اور ہم نے خاص طور سے، اس لیے کہ باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے نزدیک جو بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی مدرسے کا جو بچہ ہے وہ ڈائریکٹ 10ویں یا 12ویں یا آگے ایڈوکیشن میں کیسے جائے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو اس میں ہم نے جو باتیں اس وقت کہی تھی وہ اکثر انہوں نے ایڈوکیشن کی اس پالیسی میں لی. تو وہ لیتے ہی نہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اچھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ پہلے کبھی بھی یہ پالیسی طے ہونے پر انہوں نے سپریٹلی مسلمان سربراہوں کو بلایا تھا. تو ایسا نہیں ہے. ہاں دیکھیے، سیاست الگ چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر جو ان کے ڈیولپمنٹ کی جتنی چیزیں ہیں، یا جو انفراسٹرکچر کے لیے ہے، یا جو فائنینشیل مدد کی ہے، یا ان کے یہاں انٹرپرینر کی جو اسکیمیں ہیں، جیسے فائنینشیل لٹریسی یا جو پرائرٹی سیکٹر لینڈنگ بولتے ہیں بینکوں کی، اس میں کیا چیز مسلمان تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، یہ ہمارا پیمانہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ ایجوکیشن کے پروگرام چلا رہے ہیں ملک کی مختلف ریاستوں میں بھی، کشمیر میں اور اتر پردیش، بہار، سب جگہ تقریباً، تو اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور اس میں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک کاروباری، ایک انجینئر ہونے کے بعد ایک کاروباری، اور پھر اتنی ذمہ داریاں، پھر ایک خالص سوشل کام، اس میں گھر چھوڑ کے جو ہے وہ اپنا وقت دینا اور پیسہ بھی برباد کرنا، اس میں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے میرے خاندان سے، اس لیے کہ ہمارا خاندان جو ہے
140 سال سے کاروبار میں، میرے پردادا، لیکن میرے پردادا جو تھے یعنی میرے دادا کے والد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، عبد القادر عبد الستار سریش والا، انہوں نے 1920 میں ایڈوکیشن سوسائٹی نام کا ایک ادارہ شروع کیا تھا احمد آباد میں، تو وہ آج تک چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے دادا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جب آئے تو انہوں نے بھی تعلیم کے لیے یا مسلمانوں کی جو فلاح بہبودی جس میں ہو اس کا ایک نظم کیا۔ اور میرے خاندان، حالانکہ ہم لوگ گجرات کے ہیں، اردو زبان ایک زمانے میں تھی، لیکن یہ اردو زبان اپنے آخری رمق پہ تھی، تو اس زمانے میں میرے چچا اور میرے والد نے گجرات اردو بورڈ یا 1970-71 میں شروع کیا کہ جو اردو زبان ختم ہو رہی تھی، حالانکہ کاروباری لوگ ہیں ہم کوئی این جی او نہیں چلاتے، لیکن اس وقت میرے خاندان نے گجرات اردو بورڈ چلایا، اور مجھے اب تک یاد ہے، بہت ہی دھندلا سا میرا بچپن، اور ہر سال ایک عالمی مشاعرہ کرتے تھے، تو مجروح سلطان پوری، جان نثار اختر، علی سردار جعفری، ولی آرسی جو لکھنؤ کے بڑے شاعر ہیں، ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد، جتنے بڑے شعراء تھے ملک کے وہ آتے تھے، اور خاص ہم لوگ میزبانی کرتے تھے، ہمارے مہمان ہوتے تھے آخر تک۔ تو یہ کام کرنا، رفائی کام کرنا، یہ ہمیشہ سے فیملی میں تھا ہی۔ تو مطلب میں نے کوئی، بلکہ اگر میں سوچتا ہوں اپنے آبا و اجداد کو، تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا جو وہ کر کے گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک اخلاقی فرض ہے یا دینی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کم سے کم اپنے جو کمزور لوگ ہیں ان تک یہ بات کو پہنچاؤں، اور اس لیے میں یہ کام کو لے کے چل رہا ہوں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی ہم نے پروگرام کیا، تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا حاصل کیا، تو میں دو باتیں کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں جو ہے یہ جو ایک تو فائنینشیل لٹریسی میں یونین بینک یا اسٹیٹ بینک کے سربراہ آتے ہیں، آپ تک سکھاتے ہیں، آپ کو ان کی پوری ٹیم آتی ہے، ورکشاپ لیتی ہے، بامبے اسٹاک ایکسچینج کے لوگ آتے ہیں، ٹائی کے لوگ آتے ہیں، جو آپ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ان تک پہنچنے کا، یہ آپ تک آئے ہیں۔ تو میں گویا کہ گھوڑے تک پانی لے کر آیا ہوں، اب یہ آپ کے اندر ہے کہ آپ اس کا کتنا پانی پئیں۔ یہ میرا کام یہاں اب ختم ہوتا ہے، اب آپ کا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھا ہے میں نے اور میں خود موجود رہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں چلا جاتا ہوں، بلکہ ہر پروگرام میں موجود ہوتا ہوں۔ تو مجھے ایک اندازہ یہ ہوا ہر پروگرام میں کہ جو بچہ اس ورکشاپ سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ بس یہ آ جانا ان بچوں میں کہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ختم ہے، اور یہ خوشی کی سب سے بڑی چیز ہے میرے لیے۔ اب تک اس سلسلے کے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں اور آئندہ آپ کتنے ارادے ہیں؟ ہم نے اب تک 6 سال میں، حالانکہ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے کرتے تھے، لیکن ابھی 6 سال میں ہم نے 47 پروگرام کیے ہیں، اور انشاءاللہ مارچ کی 22 کو ایک پروگرام ہم لوگ کیلیکٹ میں کر رہے ہیں، جس میں عارف محمد خان صاحب جو گورنر ہیں، لیکن ان کا ہمارا پرانا تعلق تھا، اور تعلیم پر اور اس پر ان کی بھی ایک بڑی نظر ہے، تو ان کی صدارت میں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ 10 اپریل کو شری نگر میں بھی کر رہے ہیں، اور وہاں اس سے پہلے میں گیا دیکھنے کے لیے۔ میرا ایک ہے کہ میں ہر جگہ پہ حالات حاضرہ یا بھئی کیا ہے، لوگ کیا لیں گے، کیا لوگوں کا ذہن ہے، تو میں پہلے کشمیر گیا، پھر گیا تو عام لوگوں سے ملا، میں کئی الگ الگ مختلف شعبے کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگوں سے میں جب ملا، تو ہر ایک سے ایک آواز ہے کہ نہیں، یہ اس کی بہت ضرورت ہے یہاں پر۔ تو جب لوگوں سے، کشمیر کے لوگوں سے جب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، تو پھر ہم نے کہا کہ تو انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام ہم لوگ کشمیر میں بھی کر رہے ہیں ابھی۔ بہت شکریہ ظفر بھائی۔ ایک آخر میں بہت ذاتی تھا سوال، آپ کی اردو اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، ایک جو لہجہ ہے آپ کا، وہ لگتا ہی نہیں کہ آپ یہاں گجرات کے رہنے والے، محسوس ہو رہا ہے کہ لکھنؤ یا دلی گھرانے سے آپ کا تعلق ہوگا۔ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشاعرے سنے، کیا کبھی جی میں آیا کہ میں بھی شعر کہوں؟ بس یہی ہماری مصیبت تھی کہ اتنے شعر سنے، ایسی بلکہ خاص طور سے کہ جب مشاعرہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد ایک نجی محفل بھی ہوتی تھی گھر میں، تو ہمارا کام ہوتا تھا بھائی وہ چائے لے کے جانا، اور وہ بچپن میں تو میں نے کئی شعر مجروح صاحب کے، خاص طور سے جان نثار اختر صاحب کے،
جگن ناتھ آزاد صاحب کے، جو پہلی بار وہ شعر انہوں نے ہماری مجلس میں کہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حالانکہ میرے چچا جو تھے وہ ایک شعر سن لیتے تھے تو وہ پوری یعنی زبانی یاد ہو جاتی تھی. وہ مجھے نہیں ملا کبھی بھی. تو وہ ہمارے چچا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو میاں، جو شعر جو کہے جب وقت پر تو وہ شعر اسی کا کہا جاتا ہے. تو وہ ان کے اندر تھی. حالانکہ ہم نے اور زبان کی جو بات آپ نے کہی، وہ اللہ کا احسان ہے کہ حالانکہ ہمارے یہاں ہماری زبان گجراتی ہے، اردو نہیں تھی ہماری زبان، لیکن بہرحال ہم نے مشق کی اور بچپن سے. تو یہ جب مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ جب مجھے اردو یونیورسٹی کا چانسلر بنایا گیا تو لوگوں نے بڑے فخرے کسے تھے کہ گجراتی کو بنایا. تو میں نے کہا بھائی میں اردو الحمدللہ ٹوٹی پھوٹی بول سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں اور میں لکھ بھی سکتا ہوں. تو یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. کوئی نوجوان نسل کے لیے کوئی میسیج ہے ملت اسلامیہ کے لیے خاص طور سے کہ انہیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، کس طرح جو ہے تعلیم کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، کس طرح آپ تک پہنچنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں جو میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم کو، کہ ہمیں قابلیت پیدا کرنی ہے تعلیم کی بنیاد پر اور ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ. اگر یہ جوڑ ہو گیا جس کے اندر، تو پھر لوگ آپ کے گھر پہ دستک دیں گے آپ کو لے جانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں تعلیم کی بنیاد پر اور ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ. پھر دیکھو دنیا آپ کو لے کے جائے گی، کوئی آپ کو پیچھے بھی نہیں چھوڑ سکتا، کوئی آپ کو کنارے پہ نہیں لگا سکتا. تو ہم شروع کریں، اور اس میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، یہ تو ہماری خود اپنی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اس کو ہم کریں تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ظفر صاحب ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.